إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی تعریف ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی، اگر آپ اس کو چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان کو رمضان بنایا ہی ہے اس قرآن نے۔ یہ قرآن کریم کی نزول کی برکت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو سب سے بہترین مہینہ اور مہینوں کا سردار بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امت میں افضل، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے کہ جو اس سے جڑتا چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو افضل بناتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ آج اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ وہ مہینہ اور وہ ساعتیں وہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی زندگی میں دی ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے اور اتنی عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے انسانوں کے اوپر نازل کیا، اگر اس قرآن کو اللہ رب العالمین پہاڑوں پر نازل فرما دیتا تو کیا ہوتا؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اللہ رب العالمین اس کتاب کو، اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتا، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا، اللہ فرماتا ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی پہاڑ کو قد و قامت عطا فرما دے، عقل و شعور دے دے، جس طریقے سے انسانوں کو دی ہے، ایسی سوچ اور عقل اور شعور دے دے، جسم دے دے، قد و قامت دے دے، اور اللہ رب العالمین پھر پہاڑ سے یہ کہے کہ یہ قرآن ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، اور جب کل قیامت کے دن تم میرے پاس میں آؤ گے تو پھر ہم تم سے سوال پوچھیں گے، سوال و جواب پوچھیں گے تم سے، اور تم سے پتہ کریں گے کہ تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اگر پہاڑ سے یہ کہہ دیا جاتا تو پہاڑ جیسی عظیم الجثہ چیز، پہاڑ جیسی بڑی چیز، پہاڑ جیسی مضبوط چیز، اللہ رب العالمین کی اس بات کو سننے کے بعد قرآن بیان کرتا ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتی، لیکن قرآن کریم کو لینے سے قرآن کریم کو نہیں لے پاتی۔ یہ وہ اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بے شک ہم نے اس امانت کو، یعنی ہم نے اس قرآن کریم کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا کہ تم اس کو لے لو۔ ان يحملنها انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابینا، تو سارے کے سارے لوگوں نے کہہ دیا، آسمان نے بھی کہہ دیا، زمین نے بھی کہہ دیا، پہاڑوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس کے حامل نہیں ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ پہاڑوں نے بھی منع کر دیا، آسمانوں نے بھی منع کر دیا، زمین نے بھی منع کر دیا کہ یہ تیری وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن جب انسان کو دیا گیا تو انسان نے لے لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان دیکھنے میں تو بڑا چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر اونچائی، اس انسان کے اندر اونچائی تو آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، اس کے اندر وسعت تو زمین سے بھی زیادہ ہے، اس کے اندر ہمت تو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے جس قرآن کو لینے سے آسمان نے منع کر دیا، جس قرآن کو لینے سے زمین نے منع کر دیا، جس قرآن کو لینے سے پہاڑوں نے منع کر دیا، ہم انسانوں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو ان سے زیادہ مضبوط ہوگے تبھی تو اٹھاؤ گے۔ اب دیکھنے میں آپ چھوٹے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، آپ کی وسعتیں اور آپ کی ہمتیں آسمان و زمین اور پہاڑوں سے زیادہ ہیں، اس لیے اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قرآن ہے جس کی اتنی عظمت ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اس مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا اور رمضان کا ایک خاص کنیکشن ہے، اسی لیے مسلمان کا اور قرآن کا بھی ایک خاص کنیکشن ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس مہینے میں تو ضرور ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن کی ایک خوبی یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے ہمارے نبی،
ہم یہ کتاب جو تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں، کتاب یہ ایسی کتاب ہے، انزلناہ الیک جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے والی یہ کتاب ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن کی ایک خوبی ہے، آپ اس کو سچے دل سے پڑھیے، عمل کرنے کے لیے پڑھیے، اور اس لیے پڑھیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر حق کو واضح کر دے، ہدایت کو واضح کر دے، ہدایت پر چلا دے، تو اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، حق راستہ دکھا دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، مکہ کی سرزمین ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، مکہ کے مشرکین پریشان ہیں کہ یہ کون سی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، یہ کون سا کلام پیش کر رہا ہے، کون سا قرآن اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ سارے مشرکین مکہ نے مل کر میٹنگ کی، ایک جگہ جمع ہوئے، سارے سردار جمع ہوئے اور سب لوگوں نے مل کر میٹنگ کی۔ ان سارے سرداروں کے اندر، مکہ کے اندر جو سب سے زیادہ عقل مند انسان تھا، جو سب سے زیادہ عقل مند سردار تھا، جس کا نام ابو الولید تھا، جس کی عمر بھی زیادہ تھی، جس کی سمجھ بھی زیادہ تھی، کہنے لگا کہ اے لوگو، مجھے تھوڑی سی اجازت دے دو، میں محمد الرسول اللہ کے پاس میں جاتا ہوں، میں ان کے پاس میں جا کر ان سے کچھ بات چیت کرتا ہوں، اور دیکھو میں کوئی راستہ نکال ہی لوں گا، اور میں آج انشاءاللہ میں جو جا رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے، اگر اللہ نے چاہا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غالب ہو جاؤں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے، مجھے موقع دیا جائے بات کرنے کا، میرے دماغ میں کچھ آئیڈیا ہے، کچھ پلان ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ کے سب سے ذہین، سب سے عقل مند انسان ہے اور سب سے عقل مند سردار ہے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب یہ ابو الولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تیرے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ دیکھو بھتیجے، تم نے یہ جو مشن چالو کیا ہے، تم نے یہ جو تبلیغ شروع کی ہے، تم یہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، قرآن کی طرف بلاتے ہو، اے میرے بھتیجے، اگر یہ سارا کا سارا مشن تم نے اس لیے چالو کیا ہے کہ مکہ کی سرداری تمہیں حاصل ہو جائے، تمہیں مکہ کا سردار بنا دیا جائے، لوگ تمہیں اپنا سردار ماننے لگیں، تو اے میرے بھتیجے، ہم سارے مکہ کے لوگ تمہیں مل کر اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اپنے اس کام سے باز آ جاؤ، یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہو، اللہ کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو، اس چیز سے باز آ جاؤ، اور اگر تم نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہو، ہم سارے مکہ کے لوگ مل کر تمہیں اتنی مال و دولت دے دیں گے، اتنی دولت سے تمہیں نواز دیں گے کہ تم مکہ کے اندر سب سے امیر آدمی ہو جاؤ گے، سب سے مالدار آدمی تم مکہ کے اندر کہلاؤ گے۔ اور اے میرے بھتیجے، اگر یہ مشن تم نے اس لیے چالو کیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے مکہ کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو سنو، ہم مکہ کے لوگ پورے مکہ کے اندر جو سب سے خوبصورت عورت ہوگی اس عورت سے تمہاری شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، ان تینوں میں سے تمہیں جو بھی اچھا لگے مان لو، اگر تینوں چاہتے ہو تو تینوں مان لو، لیکن اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ، اپنے اس مشن سے رک جاؤ۔ یہ جو تم نے دین اور تبلیغ اور تعلیم کا سلسلہ جو شروع کیا ہے نا، اس کو بس ختم کر دو۔ بے چینی ہے مکہ کے اندر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، آپ کی دعوت سے، قرآن کی آیت سے، اللہ کی طرف بلانے سے، اللہ کی توحید سے مکہ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے، مشرکین کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو رہی. جب اس نے یہ تینوں باتیں کہہ دیں، چوتھے نمبر پر بولا، کہا اے میرے بھتیجے، اگر تمہیں واقعی مالداری بھی نہیں چاہیے، سرداری بھی نہیں چاہیے، خوبصورت عورت سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جناتی اثر ہو گیا ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہو، اس لیے تم جنون کی حالت میں، مدہوشی کی حالت میں اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہو اور اس طریقے کے الفاظ تمہارے منہ سے نکلنے لگتے ہیں. اگر کچھ ایسا معاملہ ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم پورے عرب کے اندر جو سب سے بڑا حکیم ہے، جو سب سے بڑا طبیب ہے، پورے عرب کے اندر جو سب سے بڑا اور ہوشیار حکیم ہے، ہم اس کے ذریعے سے تمہارا علاج کرا دیں گے، لیکن تم اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ، تم اپنے اس کام سے رک جاؤ، اس دعوت و تبلیغ سے رک جاؤ، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. تو 4 چیزیں لے کر آیا. مکہ کا سب سے عقل مند سردار ہے ابو الولید، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 چیزیں رکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ 4 باتیں سن لی، آپ نے ارشاد فرمایا، او چچا تم نے تو اپنی باتیں کہہ دی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ اپنی بات کہہ لوں. کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، تمہیں بھی تو اجازت ہے، آخر دونوں لوگوں کی باتوں کو سنیں گے تبھی تو فیصلہ ہوگا، ہماری طرف سے تو بات آ گئی، اب تم اپنی بھی بات کہہ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مکہ کے سردار کے سامنے قرآن کریم کی سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی اور پیارے نبی کے الفاظ، پیارے نبی کی زبان ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ وہ قرآن ہے جو رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اس کو اچھے طریقے سے جان لو. بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دیتا ہے جو اس کی باتوں کو مان لیتا ہے، و نذیرا، اور جہنم سے ڈراتا بھی ہے جو اس کی باتوں کا انکار کر دیتا ہے. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن تم میں تو اکثر لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. پیارے نبی نے جب یہ آیتیں اس کے سامنے پڑھی، اس کے سامنے تلاوت کی، کہنے لگا بھتیجے ایک بار اور سنا دو. پیارے نبی نے دوبارہ سے سنایا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. دوسری مرتبہ سننا تھا، پکار اٹھا، واللہ ما ہوا سحر ولا شعر ولا کہانت، اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی کہانت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہی معلوم ہوتی ہے. اور وہاں سے چلا جاتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات النور، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے. آپ اس کو پڑھ کر تو دیکھیے، غور کیجئے اس کے اوپر، تلاوت کر کے دیکھیے اس کی. ایک عجیب سا لطف اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، ایک عجیب سا مزہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. قرآن کریم کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کو 1 بار 2 بار 3 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو بوریت محسوس ہونے لگے گی، آپ بور ہو جائیں گے بار بار پڑھنے پر. لیکن قرآن وہ کتاب ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا دل لگے گا، جتنا پڑھیں گے اتنا اچھا لگے گا، جتنی تلاوت کریں گے اتنا اور تلاوت کرنے کا من کرے گا. یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے. آپ اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے لیے آپ کے یہاں انتظام بھی کیا گیا ہے.
اگر آپ ترجمے پر نہیں دھیان دے پا رہے ہیں، اتنا موقع نہیں مل رہا ہے، تو 1 گھنٹے کے لیے آ جائیے، قیام اللیل کے بعد، تراویح کے بعد، تراویح کی نماز کے بعد، خلاصہ قرآن کے نام پر یا تفسیر قرآن کے نام پر یا منتخب آیات کی تفسیر کے نام پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، آپ کم سے کم اس کو تو سن سکتے ہیں نا۔ اب اس سے زیادہ کوتاہی آپ اور کیا کریں گے؟ پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، قرآن سن بھی نہیں رہے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کتنا دور جانا چاہتے ہیں قرآن سے؟ آپ اپنی زندگیوں سے کتنا نکالنا چاہتے ہیں قرآن کو؟ اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ۔ اللہ کی قسم، اس قرآن کو جو اپنی زندگی میں لے آیا، اللہ رب العالمین نے اس کے مقام کو بلند فرما دیا۔ نہیں فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، مکہ کا گورنر بنایا حضرت عمر نے حضرت نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مکہ کا گورنر۔ ایک موقع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عصفان میں گئے، جو مکہ سے کافی دوری پر تھا۔ مقام عصفان میں جب یہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں نے مکہ کا عامل، مکہ کا حاکم، مکہ کا گورنر نافع ابن حارث کو بنایا تھا، اور یہ تو اسی شہر میں ٹہل رہے ہیں۔ آپ نے جب حضرت نافع کو دیکھا، بلایا کہ نافع ادھر آؤ۔ نافع ابن حارث پہنچے، کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا تم یہاں پر ہو تو مکہ کا حاکم کون ہے؟ مکہ کا گورنر کون ہے؟ اپنی ذمہ داری کس کو دے کر آئے ہو؟ حضرت نافع ابن حارث نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں مکہ سے جب چلا تھا تو میں مکہ کی ذمہ داری، مکہ کی گورنری، مکہ کا عامل اپنا نائب ابن ابزا کو بنا کے آیا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ ابن ابزا کو یہ مکہ کا گورنر اور عامل بنا کے آئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن ابزا کیا مکہ کا کوئی مالدار آدمی ہے؟ ابن ابزا کیا مکہ کا کوئی سردار آدمی ہے؟ ابن ابزا کیا کوئی مکہ کے کسی بڑے خاندان کا آدمی ہے؟ حضرت نافع نے جب یہ سنا فرمانے لگے امیر المومنین نہیں نہیں، ابن ابزا تو مکہ کا غلام ہے، مکہ کا ایک غلام آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے اے نافع ابن حارث، تم نے مکہ کے لوگوں پر ایک غلام کو عامل بنا دیا، تم نے مکہ کے لوگوں کو ایک غلام کو گورنر بنا دیا۔ نافع ابن حارث نے کیا کہا اے امیر المومنین، وہ غلام تو ضرور ہے لیکن پورے مکہ کے اندر اس سے اچھا کتاب اللہ کی تلاوت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اے امیر المومنین، وہ غلام تو ضرور ہے لیکن قرآن کریم کا علم اس سے زیادہ پورے مکہ کے اندر کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی سب سے اچھی کرتا ہے اور قرآن کریم کی سمجھ بھی اس کو سب سے اچھی ہے۔ میں اسی وجہ سے ابن ابزا کو مکہ کا عامل اور گورنر بنا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، مسلم کی روایت ہے، فرمانے لگے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ہم بھی جب تک بلند تھے، مسلم قوم بھی جب تک عروج پر تھی، جب تک قرآن کریم کو پکڑے ہوئے تھی، آج یہ ذلت اور یہ رسوائی اور یہ خوار جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی اوپر بے عملی کا نتیجہ ہے، قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، آم کا پیڑ ہے، ابھی تو آم کا سیزن چل رہا ہے نا، آم کی ہی مثال لے لیجئے، آم کا پیڑ ہے، اس پر آم لگا ہوا ہے، آم ٹوٹا تو زمین پہ گرا، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جب ٹوٹا تو زمین پہ کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ اوپر کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ جو چیز اپنی اصل کو چھوڑ دیتی ہے پھر وہ زمین میں جاتی ہے، جو چیز اپنے اصل کو چھوڑ دیتی ہے پھر وہ پستی کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف نہیں جاتی۔ اس آم نے اپنے پیڑ کو چھوڑا تو پستیوں کی طرف آیا، اس مسلمان نے قرآن کو چھوڑا تو یہ بھی پستیوں کی طرف چلا گیا۔ آپ اپنے اصل کو چھوڑے ہوئے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے،
یہ قرآن آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، یہ قرآن آپ کو بلندیوں پہ لے جائے گا، یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا۔ بہت بہترین کتاب ہے پروردگار کی، اور اتنا اچھا سسٹم اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں بنا دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ارے تو سننا جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کیا سننا بھی نہیں جانتے؟ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو کم سے کم سننا تو جانتے ہو۔ اور یہ قرآن کی ایک خاصیت اور ہے کہ جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا سننے والے کو ثواب ملتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہو، سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہو۔ یہ پروردگار کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے کہ سنو گے تب بھی ثواب، پڑھو گے تب بھی ثواب۔ تو سن تو سکتے ہو نا؟ قیام اللیل میں آئیے، تراویح میں آئیے، قرآن سنیے، کیا جاتا ہے آپ کا؟ ایک پارہ پڑھایا جاتا ہے، الحمدللہ بہترین الفاظ کے ساتھ، بہترین ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ پڑھیے اس کو، سنیے اس کو، تلاوت کو سنیے، قرآن کو سنیے، آپ کا دل جڑے گا قرآن کریم سے، دل لگے گا آپ کا قرآن کریم کی طرف۔ تو اب اس میں تو کم سے کم آپ کوتاہی اور سستی نہ برتیں کہ آپ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، اور اس کے بعد پھر سمجھایا بھی جاتا ہے، پھر تفسیر بھی ہوتی ہے، خلاصہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کا ایک ہی حق نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں، اس کا یہ حق بھی ہے کہ پڑھیں، اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، یہ سب قرآن کریم کا حق ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ وہ قرآن ہے جو انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ فضیل ابن عیاض کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہوگا فضیل ابن عیاض؟ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ ولی بعد میں بنے، پہلے ڈاکو تھے، پہلے ڈاکو تھے، ڈانکے ڈالا کرتے تھے، اور اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ اکیلے پورا قافلہ لوٹنے کے لیے کافی تھے، اتنی دہشت تھی ان کی۔ آپ اس کا یوں سمجھ لو مثال کے طور پہ کہ اگر روڈ پر کوئی شیر آ جائے تو آپ میں سے کون اتنا ہمتی ہے جو جائے گا؟ روڈ پہ جائے گا کوئی؟ تو وہ اکیلا شیر سب کو ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ اکیلے پورے قافلے کو ڈرانے کے لیے کافی تھے، اکیلے پورا قافلہ لوٹ لیا گیا، وہ دہشت تھی ان کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کیسے بنے وہ دیکھیے آپ، یہ اسی قرآن کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، رسی کندھے پر لٹکی ہوئی ہے، ڈانکے کے ارادے سے ایک بستی کی طرف گئے اور ایک گھر کو منتخب کر لیا کہ اس گھر کے اندر ڈانکا ڈالنا ہے۔ رسی کے اندر آنکڑا لگا کر یوں گھما کے پھینکا، اور جب وہ دیوار میں جا کے رک گیا تو اسی رسی کے سہارے سے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ اس پر دیوار کے اوپر چڑھ گئے، اس مکان کی چھت پر پہنچ گئے۔ پوری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نیچے اترے کہاں سے؟ چیک کیا، دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جگہ سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ اسی روشنی کی طرف گئے، دیکھا تو زینہ وہیں سے نیچے اترنے کا تھا، اسی زینے کے ذریعے سے نیچے اترے۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ آدھی رات کا وقت ہے، گھر کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، اور اس چراغ کے پاس میں ایک 12 یا 13 سال کی چھوٹی سی بچی اللہ کے قرآن کو کھول کر بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ آج ہے ہماری عورتوں کو ٹائم قرآن پڑھنے کا؟ ہماری خواتین کو ہے ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا؟ وہ چھوٹی سی بچی آدھی رات کو اللہ کا کلام کھول کر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کیسے لوگ ہوتے ہوں گے اس زمانے میں؟ آج ہمیں فرصت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت نہیں، دن بھر رمضان کا مہینہ ہے تب بھی پورا دن کچن کے اندر کھانا بنانا اور یہ سارے کام کرتے جا رہے ہیں۔ عبادت کب کریں گے؟ تلاوت کب کریں گے؟ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھا وہ چھوٹی سی بچی 12-13 سال کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔
فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ زینے پہ رک گئے. اب اللہ کا کرنا دیکھو، جب وہ روکے قرآن کریم کی تلاوت وہ چھوٹی سی بچی کر رہی تھی، اور جیسے ہی یہ وہاں پر پہنچے تو وہ بچی کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کو سن کر ان کے دل لرز جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اللہ کے کلام کو سن کر ان کے دل دہل جائیں؟ اس آیت کو سننا تھا. خود بھی عرب کے رہنے والے تھے، عربی کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، معنی سمجھتے تھے. فوراً ہی کہنے لگے کیوں نہیں وہ وقت آ گیا، کیوں نہیں وہ وقت آ گیا. اور وہاں سے پیچھے واپس آئے اور اسی رسی سے پھر نیچے اترے. اب اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، مسجد کا رخ کر لیا اور مسجد کے اندر پہنچے، وضو بنایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. سجدے میں اپنا سر رکھ دیا اور سر رکھ کر اللہ کے سامنے رونے لگے، اے میرے پروردگار بہت بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ بہت بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، لیکن تیری رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے. اے اللہ اگر میں گنہگار ہوں تو بھی تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے سینے کو دھو دے، اے اللہ ہمارے دل سے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس طریقے سے دعا کرتے جا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں سر رکھ کے روتے جا رہے ہیں. اتنا روئے کہ وہ زمین بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. صبح تک روتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. مؤذن آیا اور آنے کے بعد اس نے اذان بھی دے دی، اور اذان دینے کے بعد نمازیوں کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں بیٹھ گیا. فضیل بن عیاض کے سجدے میں سر رکھ کے روتے جا رہے ہیں. آج ان کی دل کی دنیا بدل چکی ہے، قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے آ چکی ہے، قرآن کی برکت ان کے اوپر ہو چکی ہے. فضیل ابن عیاض روتے جا رہے ہیں. اتنے میں پوری مسجد نمازیوں سے بھر گئی، جماعت کا وقت بھی ہو گیا، لیکن فضیل ابن عیاض کے سجدے سے سر اٹھانے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اللہ کے سامنے روتے جا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. آخر جب جماعت کا وقت ہو گیا، یہ ہمارے تمہارے زمانے کی مسجدیں تو تھی نہیں کہ ہر طرف لائٹ، ہر طرف روشنی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب لائٹیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں. پوری مسجد میں ایک چراغ جلا کرتا تھا. کسی کو نہیں معلوم یہ رونے والا کون ہے. ایک آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد فضیل ابن عیاض کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، او اللہ کے بندے، کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ آخر کون سا گناہ تجھ سے ہو گیا؟ تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کون سا گناہ تجھ سے رات میں سرزد ہو گیا؟ او اللہ کے بندے اب تو اپنا سر سجدے سے اٹھا لے. او اللہ کے بندے، تیرے رونے کی وجہ سے پوری مسجد کے لوگ رو رہے ہیں، تیرے رونے نے تو پوری مسجد کو رلا دیا ہے. او اللہ کے بندے کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ اللہ تیرے گناہ کو معاف فرمائے گا. اب اپنا سر سجدے سے اٹھا لے. اور پھر کندھے کو پکڑ کے جب اس نمازی نے اٹھایا، دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی. یہ کوئی اور نہیں، اپنے وقت کا ظالم جابر ڈاکو حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ تھے. یہ قرآن کریم کی برکت کا نتیجہ ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے نبی، ہم نے یہ جو کتاب آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. بہت اہم کتاب ہے میرے بھائیوں، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی کتاب اللہ رب العالمین نے دے دی. اس کی عزت کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے. اور پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں، 2 پڑھو گے تو 20، 3 پڑھو گے تو 30، الف لام میم بھی اگر آپ نے کہہ دیا تو 30 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. اور اتنا ہی نہیں،
پیارے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اگر کوئی بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت اور سکون اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں سے اس کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ سب کچھ تو اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اور جانتے ہیں اس قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو یہاں پر تلاوت کرو گے تو وہاں پر شفاعت کرے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اب میں ایک آخری بات بتا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں، غور سے سننا۔ مان لو کہ قیامت کے دن ہمارے پاس ہمارے جھولیوں سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے، مان لو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہم عمل کرتے ہی کیا ہیں؟ نیک عمل کیا کر رہے ہیں؟ نامہ اعمال دیکھ لو، اللہ معاف کرے، گناہوں کی بھرمار ہے، نیکیاں کیا ہے؟ اب اگر کبھی قیامت میں ایسا موقع آ جائے کہ آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، تو آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ ایک آپشن ہے، بچنے کا ایک آپشن ہے، کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں۔ آپشن ہے کہ نہیں ہے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپشن ہے نا، پیارے نبی ہماری شفاعت فرما دیں، یہ آپشن ہے ہمارے پاس۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا تو وہ نبی جو قیامت میں سفارش کریں گے، اور فرمایا پیارے نبی نے کہ ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اپنے امتیوں کو بخشوا نہیں لیں گے، وہ نبی کیا فرماتے ہیں اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے دنیا کے اندر؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، یہ وہ قرآن ہے جو نہ تو اس کی تلاوت کرتی تھی نہ اس کے اوپر عمل کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا اتنے رحمت للعالمین نبی، سفارش کرنے والے نبی، شفاعت کرنے والے نبی بھی اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو قیامت کے دن تمہارے ہی خلاف اللہ کے سامنے بولیں گے۔ وہ لاسٹ آپشن بھی ختم، کس وجہ سے؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے نا۔ ہاں، تو اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے، اس کو اپنی زندگیوں کا ایک لائحہ عمل بنائیے اور اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، قیام اللیل میں آئیے، تراویح میں آئیے، سنیے، اس کے بعد جو خلاصے کے نام پر جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں قرآن کریم کے تعلق سے اس کو بھی سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔